اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کے لیے دنیا میں بھی تباہی، بربادی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دوری کا باعث بننے والے ہیں۔ آج اس بارے میں صرف ایک بات گوش گزار کر کے باقی انشاءاللہ العزیز کچھ اور باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاشرے میں ہونے والے واقعات کے بارے ہمارے بزرگوں کو، جوانوں کو صحیح معلومات دی جا سکے۔ آئیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تسی بڑے چپ کیتے ہو بخیر، رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی کو مسئلہ سمجھا رہی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسئلہ دریافت کیا گیا۔ یہ کیوں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ بیماری بہت پھیل چکی ہے، بہت عام ہو چکی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ صحابی رسول ہیں، اگر آپ بھی یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ صحابیت کا رتبہ چھین لے گا۔ گناہ کی تباہی کو دیکھیے، اگر آپ بھی یہ عمل کریں گے اللہ صحابیت کا رتبہ چھین لے گا اور جہنم ٹھکانہ بنا دے گا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی قباحت، اتنی بڑی بربادی والا عمل، وہ عمل ہے کیا؟ اس کا تعلق خرید و فروخت سے ہے، لین دین کے معاملات سے ہے، تجارت سے ہے۔ تجارت میں جہاں باقی بہت سی چیزیں ہمارے لیے واضح کی گئی، اس بات کو اچھی طرح سمجھیے۔ فرمایا جو بندہ بیع نہ کرے گا، آواز ڈبلنگ ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ رانا صاحب ہی ہے نہیں؟ جو بندہ بیع نہ کرے گا، اب وہ بیع نہ ہے کیا؟ آئیے آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، بازار جاتا ہے، سودا خریدتا ہے، دکاندار سے سامان طے کر لیتا ہے، یہ سامان میرا ہو گیا، اتنے وقت کے بعد اس کی اتنی قیمت میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ سامان کی قیمت بن گئی۔ اب وہ لینے والا کہتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد میں آپ کو آپ کی 1,00,000 رقم ادا کر دوں گا۔ معاملہ طے ہو گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط نہیں ہے، معاملہ طے ہو گیا۔
لیکن چونکہ اس بندے کے پاس رقم نہیں ہے، اب یہ دکاندار سے کہتا ہے یہ 1 لاکھ کا مال آپ کے پاس پڑا ہے، میں نے لیا ہے آپ سے ادھار، آپ مجھ سے یہ مال نقد میں خرید لیں، کتنے میں خریدتے ہو؟ وہ دکاندار 60 میں خریدے، دکاندار 70 میں خریدے، دکاندار 80 میں خریدے، وہ 80,000 روپے 70,000 روپے یا یوں سمجھے جو طے ہو جاتا ہے نقد پیسے، وہ اس دکاندار سے لے کر کے اپنی جیب میں ڈالتا ہے، اور 1 مہینے کے بعد اس بندے نے 1 لاکھ روپیہ اس دکاندار کا دینا ہے، وہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لیا ادھار، اسی جگہ پہ دکاندار کو بیچا نقد، پیسے لیے جیب میں ڈالے، اور یہاں سے روانہ ہو گیا 1 لاکھ روپے کا مقروض ہو کر کے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اے مجھ سے مسئلہ پوچھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اگر یہ کام تجھ سے بھی ہو گیا نا، اللہ صحابیت کا رتبہ چھین کے اپنی جہنم کے حوالے کر دے گا۔ آئیے معاملے کی سنگینی کو سمجھیے۔ آج میرے اور تیرے بازار میں یہ سودے عام ہو رہے ہیں، بچیے ان چیزوں سے۔ کل کوئی نہیں یہ پوچھے گا اچار سے کھائی تھی یا بغیر اچار کے روکھی کھائی تھی، لیکن اگر قرض میرے اور تیرے ذمے ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقروض بندے کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ آئیے اس معاملے کو جوڑ دیجئے پچھلے خطبات جمعہ کے ساتھ کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کون سے گناہ ہیں جو نیک اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ دوسری آج کی اہم ترین بات، محرم الحرام ہے، 1 محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اب کون سا مسلمان ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے واقف نہیں ہے؟ اگر کسی کو بھول ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، تاج نبوت ہمیشہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ سجا دیا گیا ہے۔ اب نہ کوئی نیا سر ایسا آئے گا، نہ کوئی نیا تاج ایسا آئے گا کہ جن دونوں کو ملا دیا جائے۔ ہاں مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ اگر میرے بعد یہ تاج نبوت کسی سر پہ سجایا جاتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس ہوتا۔ یہ وہ چیز ہے جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے اپنی امت کو سمجھائی ہے۔ آگے بڑھیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں شہید ہوتے ہیں، سب نے سماعت کیا ہے۔ سیدنا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ پینے کے لیے میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں، ایک ہی کنواں ہے میٹھے پانی کا، وہ بھی یہودیوں کے پاس ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میٹھے پانی کا انتظام کرے؟ سیدنا عثمان ابن عفان گئے، آدھے کنویں کا سودا کیا، پھر مکمل کنویں کا سودا کیا۔ یہودی پانی بیچا کرتا تھا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا اور جاؤ اپنے بھی پیو، بیگانے بھی پیو، مسلمان بھی پیو، یہودی بھی پیو، اور بھی جو یہاں پہ بسنے والے ہیں سارے پیو۔ عثمان کسی سے پانی کا ایک ٹکا اور ایک پیسہ بھی وصول نہیں کرے گا، میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد نبوی کے لیے جگہ چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے حساب سے باتیں کی۔ 2 یتیم بچوں کا پلاٹ پڑا ہوا ہے،
یاد رکھو جہاں مسجد نبوی، اصل مسجد نبوی تعمیر ہوئی رسول اللہ کے دور میں، یتیم آفر کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ جگہ لے لیجئے۔ فرمایا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی جگہ پہ اس طرح مسجد نہیں بنائیں گے۔ اعلان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں، مسجد کی جگہ خریدی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول یہ جگہ لے لی گئی ہے، اس کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، آپ آگے بڑھیے، مسجد کا سنگ بنیاد رکھیے، مسجد تعمیر کیجیے۔ یہی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، بولو بولو بولو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ، تیسرے خلیفہ ہیں، اور بالاتفاق تیسرے خلیفہ ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جو اعزاز اللہ رب کائنات نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا ہے، پوری دنیا میں، یاد رکھو، نوٹ کرو اس بات کو، پوری دنیا میں یہ اعزاز عرش کے مالک نے کسی اور بندے کو نہیں عطا کیا۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے، ہاں یہ ملے گا، ایک خاتون ہے، اس کا باپ بھی نبی ہے، اس کا شوہر بھی نبی ہے، اس کا بیٹا بھی نبی ہے، اس کا پوتا بھی نبی ہے، اس کا سسر بھی نبی ہے، ساری چیزیں ملیں گی، لیکن پوری تاریخ انسانی میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ واحد شخصیت ملے گے کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی امتی کے نکاح میں ہیں، تو وہ کون ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے، 1 2 10 دن کی بات نہیں، 40 دن محاصرہ رہتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، عثمان جی حکم کیجئے، حکم کیجئے، آپ کو تنگ کرنے والوں پہ زمین کو تنگ کر دیا جائے گا، ان کو حرم مدینہ سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، او میرے ساتھیوں، او مجھ سے مطالبہ کرنے والوں، عثمان جان تو دے سکتا ہے، حرم مدینہ میں خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، جان دے سکتا ہوں، لیکن مدینے کے حرم میں، وہ حرم جس کے بارے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ میرے بابا ابراہیم نے مکے کا حرم متعین کیا تھا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا حرم متعین کر رہا ہوں، اللہ اس حرم کو حرمت والا بنا دے۔ فرمایا عثمان اس حرم میں خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ 40 دن کا عرصہ گزرا، کسی نے ان مشکل حالات کے بارے سیدنا عثمان ابن عفان سے دریافت کیا، عثمان کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ فرمایا پیارے، جب بھوک لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے روزے کی نیت کر لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں، نہ بھوک کا احساس باقی رہتا ہے، نہ پیاس کا احساس باقی رہتا ہے۔ گھر میں محصور سیدنا عثمان ابن عفان، اور جانیے سنیے، جنت کے وہ 2 شہزادے جن کا نام حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کا نام حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضیٰ کی کل جائیداد یہ ہے، کل جائیداد یہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا ہے، دونوں خاندانوں کا، دونوں گھروں کا آپس کا پیار واضح ہو رہا ہے، سمجھیے اس پیار کو، سمجھیے اس اخوت کو، سمجھیے اس محبت کو۔ فرمایا اے حسن تو بھی چل، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم بھی چلو، اور جاؤ عثمان کے دروازے کے چوکی دار بن جاؤ، عثمان کے دروازے کے پہرے دار بن جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دشمن نے دیواریں پھلانگی ہیں،
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے شہزادے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے چوکیدار اور دربان بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو خبر پہنچتی ہے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے ان شہزادوں پہ کوئی سختی نہیں کی تھی۔ کیوں؟ جاتے ہوئے نا ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پیغام دے کے گئی تھی۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تیری اور میری اولاد ہی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ یہ تیری اور میری اولاد ہی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور تیری زندگی گزر چکی، میرے آخری ایام اور آخری سانس محسوس ہوتے ہیں۔ اے علی، میرے ان جگر گوشوں کو زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آنے دینا، کبھی ان کو کوئی تکلیف نہ آنے دینا۔ الگ بات ہے کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا پیار دیتے تھے، کتنی شفقت دیتے تھے، کتنی محبت دیتے تھے، لیکن آج غصہ آیا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، لکھنے والے نے لکھا فَوَاقَذَ الْحَسَنَ، حضرت علی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو یوں اکٹھا کر کے مکہ بنایا، مکہ۔ فَوَاقَذَ الْحَسَنَ، اندر عثمان شہید ہو گئے، تم باہر کیسے پہرے دار ہو؟ ایک مکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں مارا، وَلَاتَمَ الْحُسَيْنَ، اور ایک تھپڑ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماری۔ کس نے؟ باپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اتنی بڑی بڑی سفارشیں کی گئی تھیں کہ ان جگر گوشوں کا خیال رکھنا، ان جنت کے شہزادوں کا خیال رکھنا۔ آج علی المرتضیٰ اپنے غصے پہ کنٹرول نہ رکھ سکے، کیوں؟ اندر وقوع اتنا بڑا ہو گیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں لختے جگروں پہ سختی کی ہے اور مارا ہے، دونوں کو سزا دی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے، جنازہ ہوا، جیسے ہوا تدفین ہوئی۔ آج بھی قبر جنت البقیع میں، جس کا عربی میں نام ہے بقیع الغرقد، بقیع الغرقد، جسے آج جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں پہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر موجود ہے۔ اور یہ اعزاز پاکستانی عالم دین علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوا کہ 23 مارچ 1987 کو لاہور قلعہ لچمن سنگھ میں دھماکہ ہوتا ہے، علاج پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن باہر کے ممالک سے، عراق سے، سعودیہ کے حکمرانوں کی طرف سے جہاز پاکستان میں بھیجے جاتے ہیں کہ احسان الہی ظہیر کا علاج کرنے کے لیے ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ تم نہیں جانتے احسان الہی ظہیر کیا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے اس پھٹے ہوئے کٹے ہوئے جسم کو جہاز میں سوار کر کے ریاض لے جایا جاتا ہے۔ 30 مارچ کو ریاض میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور نماز جنازہ کہاں؟ اسی مدینہ منورہ میں ادا کی جا رہی ہے، مسجد نبوی میں ادا کی جا رہی ہے۔ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کے پاؤں کی طرف علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو دفن ہونے کی جگہ نصیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی تھی، اللہ یہ تیری جنت ہے، یہ تیرا بنایا ہوا باغ ہے، اللہ یہاں پہ تیرے نبی کے صحابہ مدفون ہیں، اللہ کیا ہم جیسے فقیروں کو بھی جہاں جگہ مل سکتی ہے؟ نہ جانے وہ الفاظ نکلے ہوئے زبان سے اللہ رب کائنات نے شرف قبولیت عطا کر دیا، اور علامہ احسان الہی ظہیر
रहमतुल्लाह अलैह की कब्र भी उसी बकीउल गरकद में, उसी जन्नतुल बकी में बन जाती है जहाँ पे सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। इसके बाद है मामलात मेरे भाइयों, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये बातें बिल इख्तिसार क्यों अर्ज कर रहा हूँ, आज हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए बहकाया जाता है, प्रिंट मीडिया के जरिए बहकाया जाता है कि नऊज़ु बिल्लाह सहाबा और है, आले बैत और है। सहाबा को कुछ कहना है, कोई कहता है आले बैत को कुछ कहना है। याद रखिए, जब पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फिर रसूलुल्लाह की एक एक बात को तलाश करके उस पर अमल पैरा होना पड़ेगा। फिर ईमान का तकादा ये है, सहाबा सारे के सारे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, अहले बैत सारे के सारे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। और बगैर किसी तफरीक के अर्श के मालिक ने कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उसका ताल्लुक अहले बैत से हो वो भी सहाबा है, उनका ताल्लुक दीगर सहाबा से हो वो भी सहाबा है। अर्श वाले का ऐलान ये है, सबसे मैं राजी हो चुका हूँ और सारे के सारे मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक पे भी राजी है। कोई दुई नहीं, सहाबा अलग नहीं, अहले बैत अलग नहीं, सारे के सारे अहले बैत सहाबा में शुमार है। और सारे के सारे सहाबा के बारे अर्श वाले के कुरान ने कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। बात असल क्या है, सैयदना अली अल मुर्तज़ा बोलो बोलो रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उस्मान के बाद खलीफा मुंतखब किया जाता है, लोग आगे बढ़ते हैं। हक था अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का, लोग आगे बढ़े। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे बैत खिलाफत कर रहे हैं। कुछ सहाबा हैं जिन्होंने बैत करने से इनकार कर दिया। इनकार की वजह समझिए, वजह समझिए, तू तकरार नहीं, वजह समझिए। उनका मुतालबा ये है, ऐ अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान के कातिल वो हमारे हवाले कर दीजिए। हजरत उस्मान इसी मदीने में शहीद हुए। हजरत अली तैयार हो जाते हैं, कौन है हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का कातिल? वो लोग जिन्होंने हजरत अली के हाथ पे बैत की है। वो एक जम्मे गफीर 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं, 10,000 लोग। हम हैं हजरत उस्मान के कातिल, करो हमारे खिलाफ क्या फैसला करना चाहते हो। अब हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा से बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं जो बैअत करने के लिए इस हाल में तैयार नहीं कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के कातिल भी दनाते फिर रहे हूँ और आपके हाथ पे बैअत भी हो रही हो। पहले कातिलों को ठिकाने लगाइए। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि पहले बैअत को मुकम्मल कीजिए, खिलाफत को नाफिज कीजिए, फिर इन लोगों के साथ हम जो इनका हक है इनको इनके हक तक पहुंचाएंगे, कोई भी बाकी नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन वो सबाई गिरोह था, दर हकीकत उनके पीछे यहूदियत उनकी कमर पे हाथ रखे हुए थी। वो लोग मदीने में भी फितना बपा करने पे तुले हुए थे। वो लोग और ममलकत इस्लामिया के शहरों में भी फितना बपा करने पे तुले हुए थे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपना मौक़िफ़ रखते थे और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो अपना मौक़िफ़ रखते थे। लेकिन इस मौके पे मेरे लिए, आपके लिए, उम्मत के लिए क्या हुक्म है? क्या मेरे पास या आपके पास कोई ऐसा तराजू है, कोई ऐसी अथेंटिक चीज़ है, कोई ऐसा कंडा या तकड़ी है कि हम नऊज़ु बिल्लाह
صحابہ کے ایمان کا وزن کرنے لگ جائیں، فیصلہ کرنے لگ جائیں، فلانا صحیح تھا فلانا غلط تھا. نہیں، فرمایا میرے صحابہ کے بارے زبانیں مت کھولنا. کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے صحابہ کے بارے زبانیں مت کھولنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کی آ جانے کے بعد امتی کا حق یہ ہے فیصلہ نہ کرے، فیصلہ نہ کرے. تاریخ کو دیکھے، بات کو دیکھے تو سمجھ کے آتی ہے یار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف وہ بھی درست نظر آتا ہے. سامنے کون ہے؟ صحابہ. پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، ان کا مطالبہ یہ ہے. بھائی جب ہم اس بات کو سنتے ہیں مطالبہ ان کا بھی درست نظر آتا ہے. انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کیا؟ اللہ نے موقع دیا. تو آئندہ اس بات کو سمجھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ الذی لا